سورہ آل عمران سے ایک آیت کو آج کی اس مجلس کے لیے میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، توجہ ہے نا میری طرف، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، صرف خیر کی طرف بلائے نہ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم کریں، امر کریں، یعنی امر بالمعروف کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکیں۔ اور جو ایسا کرے گا، قرآن واضح الفاظ میں نشاندہی فرما رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو یقیناً فلاح پانے والے، یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ آئیے دیکھیں کہ اس آیت میں خیر سے مراد کیا ہے۔ اچھا، بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے، پینفلکس بن جاتے ہیں اور اس پہ اشتہار آ جاتا ہے، کلپ بن جاتا ہے کہ فلاں جگہ مجلس ہے۔ پرانے دور میں اشتہار لگا کرتے تھے، وال پیپرز ہے نا ذہن میں، تو اس میں آپ دیکھیں اعلان اشتہار کے بعد نیچے والی لائن پہ بانی مجلس کا نام لکھا ہوتا تھا، اور اس سے پہلے لکھا ہوتا تھا الداعی الی الخیر۔ ایسا ہے نا، الداعی الی الخیر، کیا مطلب؟ یعنی خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف بلانے والا وہ بانی مجلس۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کے اس عمل نے بتایا کہ مجلس عطا خیر ہی خیر ہے، مجلس حسین خیر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر خود کرتی ہیں، آیت کی تفسیر آیت سے۔ سورہ حج میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ سورہ حج کی آیت، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر بجا لاؤ، اور خیر بجا لاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ کس کو حکم دیا؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اور میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں کہ کل ایمان کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یعنی ایمان ہے علی، جب ایمان علی ہے تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب تو ترجمہ کرنے کا حق ہے نا،
بلال کو کیا حکم دیا تھا کہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور جا کر لوگوں کو روکو. تو اس وقت جناب بلال، کتابیں بتا رہی ہیں، جناب بلال ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور وہاں جا کے کیا اعلان کیا؟ حی علی خیر العمل. اللہ، حی علی خیر العمل، کہ آؤ خیر العمل کی طرف، عمل خیر کی طرف. اچھا، عمل خیر کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ آؤ نیک عمل کی طرف، ایسے نا، یہی کیا جاتا ہے نا، حی علی خیر العمل، آؤ نیک عمل کی طرف. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں، اردو زبان میں، بلکہ ہر زبان میں، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. لوہے کا لاؤڈ سپیکر، لوہا اور ہے، توجہ میری طرف ہے، لاؤڈ سپیکر اور ہے، توجہ. پتھر کا ممبر، ممبر اور ہے، پتھر اور ہے. اسی طرح غلام و زیدن، زید کا غلام، غلام اور ہے، زید اور ہے، بولے ذرا میرے ساتھ. اسی طرح لفظ ہے خیر العمل، اس کا مطلب ہے، اچھا مضاف مضاف الیہ کا جب ترجمہ کیا جائے تو اس میں کا ایک کی آتا ہے. ممبر یعنی لوہے کا لاؤڈ سپیکر، پتھر کا ممبر، یا پھر میری کتاب، را لے بھی آ سکتا ہے، میرا، میرے، میری. اللہ، زید کا غلام، ایسے نا. اسی طرح ہے خیر العمل، لفظ خیر ہے مضاف، العمل ہے مضاف الیہ، تو اس کا حقیقی اور صحیح ترجمہ بنتا ہے ہر عمل کی خیر. کیا بنے گا؟ ہر عمل کی خیر. نماز عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. سمجھ گا؟ روزہ عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. حج عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. زکوٰۃ عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. یعنی یہ ہر عمل کی خیر ہے. کون؟ ولایت علی ابن ابی طالب، ہر عمل کی خیر. یعنی نماز کی خیر، علی کی ولایت. روزے کی خیر، علی کی ولایت. حج کی خیر، علی کی ولایت. زکوٰۃ کی خیر، علی کی ولایت. یہ ہے ہر عمل کی خیر. اگر قیامت کے دن، جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، اگر قیامت کے دن جس عمل میں یہ خیر نہیں ہوگی تو پھر اس عمل کی خیر نہیں ہوگی. قیامت کے دن اب جس عمل میں یہ خیر نہیں ہوگی پھر اس عمل کی خیر نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں، نماز پڑھو واجب ہے، روزہ یہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت، ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار علی کی ولایت پہ ہے. اس پہ علی کی ولایت پہ. تو علی کی ولایت کی اہمیت سمجھو کہ کیا ہے. یہ ہے خیر. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے. اب تو مجھے میرا محترم مجمع ترجمہ کرنے کا حق دیتا، میرا حق بنتا ہے نا. اب میں اس میں تفصیلی ترجمہ کروں. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو علی کی ولایت کی طرف دعوت دے. علی کی ولایت کی طرف دعوت دے. تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت، جو ہر عمل کی خیر ہے. ہاں دیکھیں، قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال ہوں گے،
سے رسالت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد القلوب میں علامہ دہلوی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ ایک شخص آیا میرے رسول کے پاس، یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جسے بجا لا کے میں سیدھا جنت چلا جاؤں۔ فرمایا اچھا جنت جانے کا شوق ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سن، لو صلیت الف عام، اگر تو 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، 1000 سال تک روزے رکھتا رہے، 1000 سال تک حج کرتا رہے، 1000 سال تک زکات ادا کرتا رہے، وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن، صرف قرآن نہیں آسمانی چاروں کتابوں کا تو قاری اور حافظ ہو جائے، وعبدت مع کل نبی الف الف عام، اور پھر ہر نبی سے فردن فردن تیری ملاقات ہو۔ آج کتنے نبی ہیں؟ 1 لاکھ، بولے 1,24,000۔ تو میرے رسول فرما رہے ہیں لقیت الانبیاء کلہم، ہر نبی سے تیری فردن فردن ملاقات ہو، اور ہر نبی کے ساتھ 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آدم کے ساتھ 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، نوح کے ساتھ 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، ابراہیم کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، موسیٰ کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، عیسیٰ کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، اسحاق کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا ہے، اسماعیل کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، یعقوب کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، ایوب کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، خضر کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، حتیٰ کہ مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، لیکن جب تو مرنے لگے وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَوِلَایَتُهُ، لیکن مرتے وقت اگر تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی ولایت و محبت نہیں ہوگی، أَدْخَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا اللہ ان تمام اعمال سمیت منافقوں کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ نہیں، نعرہ ولایت ایسے نہیں لگنا چاہیے جیسے ولایت کی شان ہے، جیسے نعرہ حیدری کی شان ہے، مل کے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں علی ولی اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں علی ولی اللہ؟ بات آ گئی ہے سامنے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل ورحم۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ اللہ فرمایا میرا صادق مولا فرما رہا ہے، یعنی وہ صادق مولا جو علی جیسا امام ہے، علی جیسا امام، علی جیسا معصوم، وہ فرما رہے ہیں کیا میرے مولا کہ مجھے علی کی ولایت علی کا بیٹا ہونے کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا مجھے علی کی ولایت، دیکھیں ایک ہے علی کا موالی ہونا، ایک ہے علی کی اولاد سے ہونا، یعنی علی کا بیٹا ہونا۔ تو میرے مولا صادق کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اہمیت ولایت علی ابن ابی طالب کو دیکھیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت مجھے علی کا بیٹا ہونے کی نسبت اللہ اکبر زیادہ محبوب رکھتا ہوں علی کی ولایت کو بنسبت علی کا بیٹا ہونے کے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ولایت علی فرض، اس لیے کہ بیٹا ہونا فرض ہے، لیکن علی کی ولایت فرض ہے۔
میرے مولا صادق فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے، بلکہ ایک جملہ کہوں ہے توجہ، جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر، جب علی کی ولایت کے بغیر علی جیسے امام کو سید ہونا فائدہ نہیں دیتا، اگر آج کوئی سید ہے اور علی کی ولایت سے منکر ہو رہا ہے تو اسے سید ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. علی کی اولاد سے ہونا تب فائدہ دے سکتا ہے جب یہ کس کا ملا ہے، یہ فلاں کا، یہ کس کا، یہ فلاں کا، اس میں سادات بھی ہے. لیکن اگر بے شک علی کے بیٹے ہیں، اگر علی کی ولایت نہیں، علی کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت. تو یہ ہے وفعل الخیر، خیر بجا لاؤ. گھبرا کے نہیں رہے، آگے بڑھیے. وہ جماعت، اس کا دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ یأمرون بالمعروف، جو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. سنا ہوا ہے آپ نے فروع دین میں یہ لفظ امر بالمعروف نہیں انل منکر، منکر نہیں منکر. توجہ ہے نا بلا؟ تو یہ کیا ہے امر بالمعروف؟ کیا ہے؟ دیکھیں آج تک یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کچھ حضرات، خطبہ، قائدین، علماء، بلکہ سامعین میں بھی اکثر کچھ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو تھی وہ نماز پہ تھی، روزے پہ تھی. نہ، کربلا کی جنگ یعنی امام حسین کی جنگ یزید کے ساتھ نہ نماز پہ تھی، نہ روزے پہ تھی، نہ حج پہ تھی، نہ زکوٰۃ پہ تھی، نہ قرآن پہ تھی تو صرف علی ولی اللہ پہ تھی. میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل دینے لگا ہوں. دیکھیں معروف کا حکم، میرے مولا 28 رجب کو جب مدینے سے چلنے لگے لوگوں نے آ کے پوچھا، اے فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت محمد ابن حنفیہ نے بھی پوچھا کہ اے میرے آقا مولا آپ کیوں عراق جا رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے کیا پڑھا؟ بڑی بڑی ہیں کتابیں، شیعہ کتابیں، تو شیعہ برادران اہل سنت کی تعلیم کی کتابوں میں بھی یہ جملے محفوظ ہیں میرے مولا مظلوم کربلا کے. جب پوچھا تو میرے مولا نے یہی جواب دیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کون سی اصلاح؟ فرمایا ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں وہاں جا کے معروف کا حکم دوں گا اور منکر سے روکوں گا. معروف کا حکم دوں گا اور منکر سے روکوں گا. تو آئیے دیکھیں معروف ہے کیا. ایک لفظ ہے قاتل، قتل کرنے والا، مقتول، قتل ہونے والا، ٹھیک، ظالم، ظلم کرنے والا، مظلوم، جس پر ظلم ہو چکا ہو. ایسے ہی بالکل اسی طرح لفظ ہے ایک عارف، معرفت رکھنے والا. معروف جس کی معرفت رکھی جائے. توجہ کا تعلق، عارف معرفت رکھنے والا، معروف جس کی معرفت رکھی جائے. آئیے میں معروف سمجھانے کے لیے ایک دعائے معرفت کا حوالہ دینے لگا. میرے سامنے اوراد و وظائف پڑھنے والے حضرات تشریف فرما ہے. دعائے معرفت یاد کرو. میرے مولا نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو آج کل کے دور میں. کیا؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک.
نہیں کر سکوں گا. ایک حصہ. دوسرا حصہ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت سے محروم ہو جاؤں گا. دو. تیسری دعا اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو ہوگا کیا؟ ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ 3 جملے ہیں اس دعا میں. اب مجھے بتائیں اس دعا میں کتنی معرفتوں کا ذکر ہے؟ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، حجت کی معرفت. اس کا اور میں پہلے بتا چکا ہوں جس کی معرفت ہو اسے معروف کہتے ہیں. تو معروف کتنے ہوئے؟ بولے یار میرے محترم سامعین، اللہ نے آپ کو زبان دی ہی لسان اللہ کے ذکر میں بولنے کے لیے. ہاں تھوڑا تھوڑا بولے. معروف کتنے ہیں؟ 3. اللہ معروف، اس کا رسول معروف اور حجت معروف. یہ ہے 3 معروف. اچھا اب دیکھیں اگر اللہ کی معرفت نہ ہو نقصان کیا ہوتا ہے؟ رسول کی معرفت بندہ نہیں کر سکتا، اور رسول کی معرفت نہ ہو تو نقصان کیا ہے؟ حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی. اور اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو نقصان یہ ہے کہ ضللت عن دینی، بندہ اپنے دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. بندہ اپنے دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی معرفتیں ہیں؟ 3. معروف کتنے ہوئے؟ 3. یہ ہے دعائے معروف. اب آئیے میں ایک حدیث معرفت کا سہارا لینے لگا اور ثابت کرنے لگا ہوں کہ معروف کتنے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ محمد کے یا مجھ علی کے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا، میری معرفت کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے یا تجھ علی کے. وما عرفک الا اللہ وانا، اور اے علی تیری معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے یا مجھ محمد کے. تو کتنی معرفتیں ہو گئی؟ 3. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ولی ہیں، ولی 3 ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک ولی اللہ، ایک اس کا رسول، ایک حالت رکوع میں زکات دینے والا علی. اسی طرح اطاعتیں کتنی ہیں؟ 3. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جس طرح اطاعت ہے 3، ولی 3، اسی طرح معروف 3. اللہ اکبر. تو دعائے معرفت میں کیا ہے؟ 3 معروف. اچھا اسی دعائے معرفت کا چلے میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت کسی کو حاصل نہیں سوائے محمد کے یا علی کے. بولے سوائے محمد کے یا علی کے. محمد کی معرفت کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے یا علی کے، اور علی کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے یا خود محمد کے. ایسا ہے نا؟ اچھا ان 3 شخصیتوں میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ اللہ. ایسے نا؟ کون ہے؟ اللہ. اور اس کے بعد میرے رسول، پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی معرفت کسی کو حاصل
محمد کو پہچانا، جس نے مجھ محمد کو پہچانا اس نے تجھ علی کو پہچانا۔ توجہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت علیحدہ سے نہیں، رسول کی معرفت علیحدہ سے نہیں، بس علی کی معرفت حاصل کر لو تو پھر یہ رسول کی بھی ہو جائے گی، اللہ کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ، یہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ولایتیں تین ہیں، اللہ، رسول اور علی، لیکن رسالت صاحب نے کیا فرمایا کہ ولایت علی ولایتی و ولایتی ولایت اللہ، یہ ولایت کے متعلق فرمایا۔ اچھا، اطاعتیں کتنی ہیں؟ تین، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ ایک اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آؤ اللہ سے پوچھیں پروردگار تیری اطاعت ہے کیا؟ کیسے تیری اطاعت ہوگی؟ سورہ نساء میں آیت مل گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسے بس اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ دوسری اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی۔ اور یہ بھی رسول سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کیا ہے؟ فرمایا من اطاع علیا فقد اطاع علی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت کی۔ جس طرح ولایتیں تین تھی، علی کی ولایت پہ ولایت منتہی ہو گئی، اطاعتیں تین تھی، علی کی ولایت کر لو رسول کی بھی ہو جائے گی، اللہ کی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح معروف تین ہیں، اللہ، رسول، علی، لیکن علی کی معرفت کر لو، علی کو معروف مان لو، اللہ بھی ہو جائے گا، رسول بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، میرے پاس اس سے بھی بڑھ کے دلیل ہے، آؤ میں اپنے مجمع کو دعوت دینے لگا ہوں۔ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہ جاہلیت یعنی کفر اور شرک کی موت مرتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے رسول نے۔ برادران اہل سنت تک کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آؤ پڑھو دیکھو پھر سمجھو۔ رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، مشرک مرا، کافر مرا۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہیں رسالت مآب نے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ من مات ولم یعرف اللہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ اللہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ من مات ولم یعرفنی، کہ جو میری معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ جب فرمایا، جہاں فرمایا، بس یہی فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ تو ماننا پڑے گا اگر امام کی معرفت ہو جائے تو وہی رسول کی بھی ہے، وہی اللہ کی بھی ہے۔ جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اچھا یہ دیکھیں یہ سسٹم صرف یہاں کا نہیں، اللہ نے یہی نظام حضرت آدم کے وقت سے رکھا۔ ہاں نہیں پڑھو کتابیں، پڑھو قرآن، تفسیر پڑھو۔ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا، اسے خلیفہ بنایا، فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا کہ اسے سجدہ کرو، اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر سے کام لیا، کان من الکافرین، اور تھا ہی پرانا
بالکل بھر گیا اس کے سجدوں سے. فرمایا دوسرے پہ آتا, تیسرے پہ آتا. اتنا روحانی طاقت کا مالک تھا یہ ابلیس کہ اللہ نے جب اپنے عرش, گھبراہٹ نہیں رہا, کہ جب اللہ نے اپنے عرش کو خلق کیا, تمام فرشتوں کو کہا مل کے میرے عرش کو اٹھاؤ. سارے فرشتے ملے, عرش کو اٹھانا تو درکنار ہلا بھی نہیں سکے. ہاں پڑھو کتاب. اور اس کے بعد اللہ نے اس ابلیس سے کہا کہ میرے عرش کو اٹھا. کتابیں بتاتی ہیں اس نے عرش کو ایسے اٹھا لیا جیسے بچہ زمین سے کاغذ اٹھا. اتنی روحانی طاقت کا مالک, اتنی عبادتیں. لیکن اللہ نے کیا کہا, مجھے یہ عبادت نہیں چاہیے. اللہ مجھے یہ عبادت نہیں چاہیے, تیری مرضی کی نہیں, مجھے میری مرضی کی عبادت چاہیے. اور اللہ کی مرضی کی عبادت یہ ہے کہ حجت کی تعظیم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. حجت کی تعظیم او بتعظیم محمد و علی. میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن محمد اور علی کی تعظیم کرتے ہو. اللہ اکبر, اس کی ولایت کا اقرار کرتے ہو. تو یہ ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی معروف ثابت کرنے کے لیے حدیث معرفت کا سہارا لیا گیا یا دعائے معرفت پڑھ دی گئی. آؤ میں کنز الفوائد علامہ کراچ کی کتاب سے ایک حدیث پڑھنے لگا. امام اعظم برادران اہل سنت کے امام ابو حنیفہ مقام ہیرا, عراق میں ایک جگہ ہے ہیرا کے مقام پر اکٹھے ہوئے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کا یہ امام اعظم. تو امام اعظم نے حضرت ابو حنیفہ نے بہت سے سوال کیے, میرے مولا نے جواب دیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا, میں حوالہ دے چکا ہوں کنز الفوائد میں, علامہ کراچی نے, علامہ حاتم طہرانی نے اپنی تفسیر القرآن میں, علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں, اور باقی دیگر کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. میرے پاس کچھ کتابیں اوپر بھی موجود ہیں, جو دیکھنا چاہے اس کی مرضی. توجہ, پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, من امر بالمعروف. یہ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ معروف کا حکم کرو, معروف کا حکم کرو, منکر سے روکو. مولا من امر بالمعروف, یہ امر بالمعروف ہے کیا؟ میں حوالہ دے چکا ہوں, توجہ میری طرف ہے. میرے مولا نے فرمایا یا ابا حنیفہ, اے ابو حنیفہ, المعروف المعروف فی الارض المعروف فی السماء. فرمایا معروف وہی ہے جو زمینوں میں بھی معروف ہے, جو آسمانوں میں بھی معروف ہے. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا زاغا علی ابن ابی طالب. فرمایا معروف نام ہے قرآن میں علی ابن ابی طالب کا. معروف نام ہے علی ابن ابی طالب. محمد وآل بیت محمد صلوات. معروف علی ابن ابی طالب. اب آؤ, جب معروف علی ہے, اب تو میرے مولا حسین کا جملہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. مولا آپ کیوں کربلا, کیوں عراق جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کیا فرمایا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس چیز کی اصلاح؟ فرمایا ان آمر بالمعروف. میرا ارادہ یہ ہے کہ وہاں جا کے میں معروف کا حکم کروں. کیا مطلب؟ یعنی علی کی ولایت کا حکم کروں, اور جو علی کی ولایت کے منکر ہیں انہیں منکر سے روکوں. یہ ہے معروف, یہ ہے معروف کہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکیوں کا حکم کرنا. پہلے دیکھو تو صحیح, وہ نیکی ہے کیا؟ وہ نیکی ہے علی مولا, وہ نیکی ہے علی کی ولایت, وہ نیکی ہے اہل بیت کی ولایت, وہ نیکی ہے معرفت امام.
نماز کے لیے ہاں اگر کسی کو شوق ہے کہ جی نہیں نماز پہ جنگ تھی، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، بلکہ جمعے کے روز ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اجلو جلدی کرو حسین کو قتل، ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ ان میں قاریان قرآن بھی تھے۔ دیکھیں کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک معرفت امام نہیں ہے۔ امام زمانے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر گزر گیا۔ اچھا اس میں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا، فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو بندہ مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے تو جاہلیت کی موت کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، توجہ، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب سے موت کا سلسلہ ہے تب سے حجت خدا کا وجود ہے۔ اللہ، ہاں، جب سے موت کا سلسلہ تب سے حجت خدا کا وجود جاری و ساری ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ لولا الحجت علی الارض لصاغت الارض باہلها، اگر زمین پہ اللہ کی حجت نہ ہو زمین اپنے اہل کو نگل جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ، تو یہ ہے معروف، یہ ہے معرفت امام۔ اس پورے اشرے میں انشاءاللہ معرفت امام پر ہی گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ ہاں، اسی معروف اور ولایت کو بچانے کی خاطر علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ سب کا گریہ قبول و منظور فرمائیں۔ عزادارو، ہاں آباد تھا مدینہ، پنج تن موجود تھے۔ اچانک ایسے بیٹھے بیٹھے رسالت آپ نے علی کو ایک حکم دیا، یا علی ادن منی، اے علی میرے قریب آؤ۔ حسن بھی بیٹھے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہیں، جناب سیدہ علی قریب آئے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا یا علی ذرا میرے حسین بیٹے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامو۔ حکم رسول تھا، علی آگے بڑھے، حسین کو دونوں بازوں سے تھام لیا۔ عزاداروں رسول اٹھے، پہلے سر پہ بوسہ دیا، پھر رخسار پہ بوسہ دیا، پھر لبوں پہ بوسہ دیا، تھوڑی پہ بوسہ دیا، عزاداروں سینے کو چوما، پھر بازوؤں کو چوما۔ جناب سیدہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، محمد کی بیٹی سے رہا نہ گیا، محمد کی زخمی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے سوال کیا، بابا بابا واقعی اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن اولاد کا سر چوما جاتا ہے، سینہ چوما جاتا ہے، بازو چومے جاتے ہیں، یہ آپ نے سب آزاد چومنے کے بعد میرے حسین کے انگلیوں کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا، 61 ہجری 10 محرم کا دن ہوگا، میدان کربلا ہوگا، ایک شقی بدترین شخص حسین کے سینے پہ سوار ہو کے 13 ضربوں سے حسین کو شہید کرے گا، اس کی لاش پامال ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک شقی آگے بڑھے گا، انگشتری اتارنے کے بہانے انگلی کاٹ کے لے جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا اپنا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عزادارو، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حسین بظاہر 2.5 سال کے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک مجلس رسول پاک کے گھر میں ہوئی، جب 3 شعبان 4 ہجری کو میرے مولا کا ظہور ہوا، فرشتے نے آ کے سارا واقعہ کربلا بتایا۔ اس وقت بھی میرے مولا نے، رسالت صاحب نے سب کو بتایا کہ ایسا ہوگا۔ عزادارو، پھر ایک موقع آیا، پنجتن تشریف فرما کے اچانک نظر جبرائیل نازل ہوا، اب جنت سے کفن اور کافور لے گیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ ان ربک یقرؤک السلام ویقصک ببرہیت والاکرام۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا پروردگار آپ کو درود و سلام کہہ رہا، اور اس کے بعد حکم
اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو. جنت کے کفن کا ایک ٹکڑا، کافور کا ایک حصہ. یا رسول اللہ اپنے لیے رکھ لیں. کفن کا دوسرا حصہ، کافور کا دوسرا حصہ علی ابن ابی طالب کے حوالے کریں. یا علی یہ تیرے لیے. کفن کا تیسرا حصہ، کافور کا تیسرا حصہ اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کیجیے. کفن کا چوتھا حصہ، کافور کا چوتھا حصہ حسن کو دے دیجیے. عزاداروں، رونے والوں، جبرائیل حکم لے کے آیا تھا. اللہ کے حکم سے رسالت مآب نے کفن و کافور کے 4 حصے کیے. ایک اپنے لیے رکھا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کیا، ایک علی کے حوالے کیا، ایک حسن مولا کا دیا. عزاداروں، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا. زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول منظور فرمائے. عزاداروں، جب دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اس وقت سیدہ زینب آگے بڑھی. بلکہ جناب سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی آگے بڑھی اور اپنے بابا سے ہاتھ جوڑ کے کہا، بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگا؟ آپ نے کفن و کافور تقسیم کیا، اپنے لیے رکھا، علی کو دیا، مجھے دیا، حسن بیٹے کو دیا. کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ عزاداروں، اس وقت کی رسالت میں آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، میدان کربلا 61 ہجری. عزاداروں، تاریخ بھی بتائی، جگہ بھی بتائی. کہا ایک شہید 13 ضربوں سے شہید کرے گا. اور اس کے بعد میرے مولا رسالت میں آپ نے فرمایا میری بیٹی کفن کی ضرورت اسے پڑتی ہے جسے کوئی غسل دینے والا ہو، جسے کوئی حنوط کرنے والا ہو، اسے کافور کی ضرورت پڑتی ہے. کربلا کا کفن نہیں ہوگا، کربلا کی ریت اس کا کفن بن جائے گی. عزاداروں، رونے والوں، اب جب یہاں تک بات پہنچی سیدہ زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی کو گلے سے لگایا، کہا بھائی گھبراؤ نہیں، جس دن تجھے کفن کی ضرورت ہوئی میں اس دن تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی، میں اس دن تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی. عزاداروں، جب سیدہ زینب نے کہا کہ میں چادر کا کفن دوں گی، اس وقت میرے مولا حسین کے منہ سے جملہ نکلا، اے اللہ جس دن مجھے کفن کی ضرورت ہو اللہ کرے زینب تیری چادر سلامت ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول منظور فرمائے. عزاداروں، اب مجھے بتاؤ، حسین کے آتے ہی کربلا کا واقعہ سب کو معلوم ہے، معلوم ہے، علی کی بیٹیوں کو بھی معلوم، علی کو بھی معلوم، محمد کی بیٹی کو بھی معلوم. عزاداروں، اب مجھے بتاؤ، محرم کا چاند آپ نے بھی دیکھا ہے. ان خبروں کے بعد، ان روایتوں کے بعد، حسین کی شہادت کی پیش گوئی کرنے کے بعد جب محمد کی بیٹی محرم کا چاند دیکھتی ہوگی اپنی زندگی میں، عزاداروں کیا سوچ کے دیکھتی ہوگی، کیا سوچ کے دیکھتی ہوگی. علی نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا، سیدہ زینب نے بھی دیکھا ہوگا. جب جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہوگا یہ سارے رو کے گریہ کر کے پرسا دیتے ہوں گے ایک دوسرے کو. عزاداروں، چاند کا، محرم کا چاند آپ نے بھی دیکھا، لیکن جس طرح علی کی بیٹی نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. عزاداروں، یہ عزاداری، یہ گریہ ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا ہے، بہت مشکل سے پہنچا ہے. اس عزاداری کو ہم تک پہنچنے میں بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے قربانی دی ہے. ایک جملہ آ گیا میرے سامنے، بس اسی پہ گریہ ہو جائے گا. بصرہ کے رہنے والی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے تاریخ میں ناصرہ. سوء اتفاق سے اس کی شادی ایک ناسبی مرد سے ہو گئی جو اہل بیت کا دشمن تھا، کلم کلا دشمن تھا، نہیں مانتا. اس کے باپ نے اللہ جانے کیا مجبوری تھی اس کی شادی اس سے کر دی. وہ مومنہ تھی،
اجازت ضرور دینا، اسے مجلس میں جانے سے نہ روکنا۔ اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ عزاداروں وقت ہو گیا، شرط یہی طے ہو گئی، گزارا ہو رہا تھا، قصر اوقات ہو رہی تھی، یا اچانک محرم کا وہ چاند نمودار ہوا جس میں محمد کا چاند اجڑ گیا۔ اجر محمد اللہ، علی کی بیٹی کے بخت اجڑ گئے۔ عزاداروں رونے والوں، یہ اٹھی اپنے شوہر کے قریب آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، تمہیں یاد ہوگا عقد کے وقت میرے بابا نے تم سے ایک شرط کی تھی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو تو اسے مجلس سے نہ روکنا، مجلس میں جانے دینا۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے تو میں اجازت چاہتی ہوں، مجھے مجلس میں جانے کی اجازت دے دے۔ عزاداروں شرط کی تھی اس نے پوری کر دی۔ اس نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے، جاؤ مجلس میں۔ یکم محرم کو مجلس میں گئی، 2 کو اس نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، 3 کو اجازت مانگی، 3 کو بھی اجازت مل گئی، 4 5 6 7 محرم جب آئی نا، اس کا شوہر اٹھا، گھر سے باہر جانے لگا اور قبل اس کے کہ یہ اجازت مانگتی یہ کہنے لگا کہ آج گھر میں میرے کچھ دوستوں نے آنا ہے، تم نے ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں، اچھا بستر بنانا ہے اور ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں ہونے چاہیے۔ عزاداروں اب یہ رو پڑی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا، دل میں سوچا اور پھر یہ دل کی بات زبان میں لے آئی کہ ذاکرہ نے تو کہا تھا کہ میں 7 محرم کو اس عباس کی شہادت پڑھوں گی جس کے آسرے پہ علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ عزاداروں یہ سوچ کے کہتی ہے میں نے تو مجلس پہ جانا ہے۔ کہا نہیں آج کوئی ضرورت نہیں ہے مجلس پہ جانے کی، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ عزاداروں یہ رو پڑی، اس کا شوہر چلا گیا۔ اب یہ کہتی ہے میں نے سوچا اس کے دوستوں نے تو آنا ہے، شام سے پہلے عصر کے وقت میں کیوں نہ مجلس پہ چلی جاؤں، وہاں جا کے مجلس بھی سن لوں گی، بغیر تبرک کے بغیر ماتم کے واپس آ جاؤں گی اور آ کے اس کے سارے کام بھی کر دوں گی۔ عزاداروں ناصرہ کہتی ہے میں یہ سوچ کے چلی۔ وہاں جب گئی تو ذاکرہ نے حضرت عباس کا مصائب پڑھا۔ عزاداروں جیسے ہی اس نے پڑھا نا کہ عباس وہ مظلوم ہے کہ جس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا، عباس وہ مظلوم ہے کہ جس کے زانوؤں کو بھی قطع کر دیا گیا۔ رونے والوں اتنا کوہرام میں ماتم بقا ہوا، ہر ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگا۔ یہ ناصرہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی اب کافی دیر ہو چکی تھی، یہ وہاں سے بھاگی، بغیر ماتم کیے بغیر تبرک لیے واپس بھاگی۔ عزاداروں اب جو آئی ہے تو آگے اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ناصرہ کہتی میں نے دل میں سوچا میں جب گئی تھی میں تو اسے قفل لگا کے گئی تھی، تالا لگا کے گئی تھی، یہ کیسے کھلا ہوا ہے دروازہ؟ عزاداروں رونے والوں سنو گے، ناصرہ کہتی ہے دروازہ کھلا ہوا تھا، جب میں اندر گئی تو میں نے 2 میں نے اندر جب میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک بچی ہے جو اس کے نلکے سے کنویں سے پانی بھر رہی ہے، پانی کا ڈول کھینچ رہی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہاتھ پر رسیوں کے داغ ہے، اس کے ہاتھ پر رسیوں کے داغ ہیں۔ عزاداروں ناصرہ کہتی ہے میں اس کے قریب آئی، میں نے کہا بچی تم کون ہو، میرے گھر میں کیسے آئی ہو؟ میں نے تو تالا لگایا، تم کیسے آئی ہو، کون ہو اور یہ پانی کیوں بھر رہی ہو؟ عزاداروں وہ 4 سال کی بچی کہتی ہے ناصرہ مجھ سے نہ پوچھ، اندر میری پھوپھی تیرے بستر
بستر بچھا رہی ہے، اس سے جا کے پوچھ لے۔ عزادارو ناصرہ کہتی ہے جب میں حجرے میں آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر زخمی ہے اور بستر بنا رہی ہے۔ عزادارو کو کہتی میں پاؤں میں پڑ گئی، میں نے کہا اے خاتون تم بتاؤ کون ہو؟ للہ مجھے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تم کون ہو، کیسے آئی ہو، وہ بچی کون ہے؟ عزادارو اس خاتون نے رو کے کہا مجھ سے نہ پوچھ، جا باورچی خانے میں میری ماں کھانا بنا رہی ہے، جا کے اس سے پوچھ لے۔ عزادارو رونے والو، ناصرہ کہتی اب جو میں اپنے باورچی خانے میں آئی میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اور ایک ہاتھ سے کھانا بنا رہی تھی۔ یہ کہتی ہے میں قدموں میں گر پڑی، میں نے کہا اے خاتون، اے کنیز خدا بتاؤ تم کون ہو، وہ بچی کون ہے، وہ خاتون کون ہے؟ عزادارو رونے والو، اس خاتون نے ناصرہ کہتی مجھے گلے سے لگایا، کہا جس حسین کو تو رونے گئی تھی میں اس کی ماں فاطمہ زہرا، میں اس کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، اور جو بستر بنا رہی ہے وہ میری بیٹی زینب ہے، اور جو پانی کے ڈول بھر رہی ہے وہ میری سکینہ ہے۔ عزادارو ناصرہ کہتی ہے میرا رخ پھر گیا نجف اشرف کی طرح، اور میں نے کہا اے مولا علی، آج آپ کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ کی کنیز پہ کوئی ظلم کرے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا شام غریبہ آپ کہاں تھے جب علی و بطول کی بیٹیاں پکار پکار کے کہہ رہی تھی واہ حجابہ، واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي المنکرین ينتهون۔ پروردگار مجلس اللہ باقیان مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مقبول دست ہیں ان کا قرض غیر سے ادا فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار سامعین حاضرین تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جس سے ہمارے معصومین ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ایام عزاداری کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو۔ پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے سے ہماری دعا ہے کہ دشمن پاکستان کو نیز کو نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے ملک ایران کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران کے دشمنوں کو نیز کو نابود فرما، زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولی کل حجت حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا قلیلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گزارش ہے کہ ٹھیک 10 بجے میں ممبر پہ آ جاتا ہوں، تو آپ تھوڑا پہلے آ جائیں تو انشاءاللہ موضوع کا لطف